ایک شخص فرماتے ہیں مجھے ایک دن ایک مزدور کی ضرورت تھی، تو میں گیا مزدور ڈھونڈنے کے لیے مزدوروں کے اڈے پر۔ میں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ کوئی مزدور خالی ہے، تو مجھے دور بیٹھا ہوا ایک شخص نظر آیا، ایک نوجوان شخص تھا۔ اس کے چہرے پر تو ماشاءاللہ نور چھلک رہا تھا۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ کیا مزدوری کرو گے؟ تو شخص کہنے لگا جی حضور، مزدوری بھی کرتا ہوں اور اللہ کو پسند ہے اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میرے یہاں کچھ کام ہے، کرو گے کیا؟ کہنے لگا جی کروں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگا حضور 3 دینار لوں گا۔ ٹھیک ہے، 3 دینار میں اس شخص سے میرا سودا طے ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس شخص کو اپنے ساتھ لے آیا، لیکن وہ شخص کہنے لگا حضور لوں گا 3 دینار، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی بتائیں کیا شرط ہے؟ دیکھیے حضور، جب تک میں آپ کا خوب محنت سے کام کروں گا، خوب محنت سے کام کروں گا، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں پہلے نماز ادا کروں گا، اس کے بعد کام کروں گا۔ جب اذان ہو جائے گی تب میں کسی کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کی سنوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ اس شخص کو، اس نوجوان لڑکے کو میں اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسے کام بتایا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اب اس شخص کو میں نے بتایا کہ یہ ایک بنیاد کھودنی، نی ہوتی ہے نا، نی کھودنی، یہ نی کھودنا ہے۔ اس شخص نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے گڈھا کھودا اور اس میں سے مٹی باہر نکالنے لگا۔ اب اس شخص نے دوپہر تک 2 گھنٹے میں اتنا کام کر دیا تھا کہ جتنا ایک مزدور پورے دن میں کرتا۔ اتنا محنتی لڑکا تھا وہ۔ اب اس نے اس گڈھے سے مٹی نکال کر باہر ڈال دی۔ اب جیسے ہی اس کا اتنا کام ہوا تھا، اس کے بعد ظہر کی اذان لگ گئی۔ جب اذان لگی اس نے کام فوراً وہیں روک دیا اور نماز پڑھنے جانے لگا۔ نماز پڑھنے جانے لگا تو میرے بڑے لڑکے نے اس سے کہا جی بات تو سنیں، جی بتائیں، یہ جو مٹی آپ نے نکالی ہے یہ دراصل ہمارے راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سائڈ کر دیجیے آپ، اس کے بعد نماز پڑھنے چلے جانا۔ تو وہ نوجوان شخص مزدور کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا دن بھر کام کروں گا، محنت سے کام کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تب کسی کی نہیں سنوں گا، بس اپنے رب کی سنوں گا۔ آپ اپنے پاپا سے پوچھ لیجیے، اپنے ابو سے پوچھ لیجیے، میری شرط تھی۔ وہ شخص نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے آنے کے بعد اس نے پھر کام شروع کر دیا۔ اب اس نے شام کو 3 دینار لیے اور اس کے بعد چلا گیا گھر پر۔ اب اس شخص سے گھر پر جانے سے پہلے اس شخص سے ایک بات اور ہوئی میری۔ میں نے شخص سے پوچھا کہ کل بھی کام ہے، کل آؤ گے کیا؟ بتا دیجیے کہاں پر ملو گے، وہیں ملو گے یا پھر آپ یہیں آ جاؤ گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور پڑھے لکھے لگتے ہو، اما تم پڑھے لکھے لگتے ہو اور یہ باتیں کیسی جاہلوں ان پڑھوں والی کر رہے ہو؟ اما کل کا کیا کوئی بھروسہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے اس بات کی کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ کل کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے کل کا کل دیکھا جائے گا، آج کا ہو گیا، کل کا اللہ کی رضا ہے، کل کا کل دیکھا جائے گا۔ پتہ تھوڑی نہ ہے کل زندگی ملے یا نہ ملے، کل کا کل دیکھا جائے گا۔ وہ شخص یہ کہہ کر نکل گیا۔ اب مجھے تو کل بھی اس سے کام کرانا تھا، تو کل دوسرے دن میں اس شخص کو، اس مزدور کو ڈھونڈنے پھر اسی اڈے پر گیا۔ میں نے دیکھا جا کر کے تو وہ شخص مجھے نظر نہیں آیا کہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ شخص جس کو میں کل لے کر گیا تھا کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ شخص تو صرف ہفتے میں 1 دن آتا ہے، ہفتے میں صرف 1 ہی دن آتا ہے۔ اب وہ کل آیا تھا، اب وہ کل سے ٹھیک 8 دن بعد، 1 ہفتے بعد آئے گا وہ۔ تو میں نے پورے ہفتے بھر اس شخص کا انتظار کیا اور اگلے ہفتے میں گیا اس کو لینے، تو وہ شخص مجھے ملا۔ میں اس کو لے کر کے آیا، اس نے پھر بتایا وہی شرط رکھی 3 دینار لوں گا اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھی اس شخص نے۔ اب اس شخص کو میں مختلف کئی بار ہر ہفتے اس کو کام پر لاتا، اس کی یہی شرط ہوتی، اس سے کام کراتا، اس کے بعد وہ چلا جاتا اور وہ 3 دینار اپنے ضرور لیا کرتا تھا۔ مختلف کم سے کم 4-5 ہفتوں تک میں اسے برابر لاتا رہا۔ اس سے کافی اچھی میری گھل میل ہو گئی تھی، اس کو میں اچھی طریقے سے جاننے لگا تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا وہاں پر اڈے پر آنا اچانک سے بند ہو گیا۔ میں اس کو کئی دنوں تک ڈھونڈتا رہا لیکن وہ شخص ملا نہیں مجھے وہاں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ پر فلاں شہر کے کنارے ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں رہتا ہے وہ شخص۔ تو میں اس کا پتہ نکالتے ڈھونڈتے اس شخص کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ اندر گیا تو مجھے پہلے ہی لگ گیا تھا کہ کچھ ہو نہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، یا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ، اور جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کواڑ کھولی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا آئیے آئیے، میں آپ کی ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو میں تو دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ میری راہ دیکھ رہے تھے تو میں کیسے پتا کہ میں آنے والا ہوں؟ تو
تو وہ شخص مزدور کہنے لگا کہ اپنے ہی اپنوں کا پتہ نکال لیا کرتے ہیں۔ وہ شخص نے کہا کہ تم بیمار لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ مزدور کہنے لگا حضور کئی روز سے بیمار ہوں اور اتنا سخت بیمار ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب میں انتقال کر جاؤں گا۔ بہت بیمار ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں انتقال کر جاؤں گا۔ میں بس تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا، میری تم سے ایک بس گزارش ہے، ایک سفارش ہے، میرا ایک کام کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ تو مزدور نے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان پیسوں کو لے لو۔ ٹھیک ہے، پیسے لے لیتا ہوں، آگے بتائیے۔ میں اتنا سخت بیمار ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے میری آخری رات ہے، کچھ ہی لمحات میں میری روح قبض ہو جائے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن آپ سے میری یہ گزارش ہے، جب میری روح قبض ہو جائے، جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، تو تم اس پیسے سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ یہ میں نے پیسے بچا کر کے رکھے تھے اپنے کفن دفن کے لیے، اس سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میاں کیسی بات کرتے ہو؟ اگر ایسی ہی بات ہے یہ پیسے رکھو، میں ہوں نا تمہارا دوست، میں انتظام کروں گا۔ کہنے لگا نہیں، میں کوئی بھی چیز حرام کی نہیں لیتا ہوں، آپ ان پیسوں سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ تو وہ شخص پہلے تو رونے لگا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کے بعد پیسے اس نے لے لیے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یہ ایک اور چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور کام آپ کو میرا کرنا پڑے گا۔ تو اس نوجوان مزدور نے ایک انگوٹھی دی، بے حد قیمتی انگوٹھی تھی۔ اب اس انگوٹھی کو دے کر کے اس نوجوان نے کہا مجھ سے کہ یہ انگوٹھی جب تم مجھے دفن کر دو، اس کے بعد تم وہیں پر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جانا، عصر کے بعد وہاں سے ایک بہت ہی اپنے جو شہر کا، اپنے دیش کا جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ سلامت اس راستے سے گزریں گے، تم ان بادشاہ سلامت کو یہ انگوٹھی دے دینا، اس کے بعد بس تمہیں اتنا سا ہی کام کرنا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام بھی کر دوں گا۔ اب اس کے بعد یہ شخص وہاں سے آ گیا اور اس نے کہا کہ اب تم کل آنا۔ مزدور نے کہا اب تم ابھی چلے جاؤ لیکن کل آنا۔ تو وہ شخص وہاں سے آ گیا۔ جب وہ کل وہاں پر پہنچا اور جب اس شخص کا حال دیکھا جا کر کے، تو وہ شخص انتقال کر چکا تھا، وہ شخص تو مر چکا تھا، وہ نوجوان مر گیا۔ اس شخص نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے ہی پیسوں سے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا اور جا کر کے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ شخص انتظار کرنے لگا کہ کب وہ بادشاہ آئے، اس نوجوان کے کہنے کے مطابق کب وہ بادشاہ آئے اور میں اس کو یہ انگوٹھی دوں تاکہ میں اس کا فرض ادا کر سکوں جو مجھ پہ قرض ہے۔ عصر کا وقت ہوا، عصر کے بعد وہ بادشاہ اس راستے سے گزرا۔ جب بادشاہ اس راستے سے گزرا تو بادشاہ کو اس نے آواز دی تو اس نے سنا نہیں، تو اس نے پھر آواز دی، پھر نہیں سنا۔ لیکن جب اس بادشاہ سے اس شخص نے یہ کہا کہ ارے سنو، میرے پاس تمہاری ایک نشانی ہے، تو فوراً بادشاہ اس کے پاس بھاگ کر آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کیا نشانی ہے بتاؤ؟ تو فوراً ہی میں نے وہ انگوٹھی نکال کر کے اس بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی، اور بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو رونے لگا، گڑگڑانے لگا، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو وہ کہنے لگا دراصل یہ انگوٹھی مجھے ایک نیک نوجوان نے دی تھی۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ارے وہ نیک نوجوان کہاں ہے، وہ لڑکا ہے کہاں؟ تو کہنے لگا وہ تو انتقال کر گیا۔ ارے انتقال! وہ جب اس نے یہ بات سنی بادشاہ نے کہ انتقال کر گیا، وہ تو بہت رونے لگا، گڑگڑانے لگا، پاگل ہو گیا روتے روتے۔ اس کے بعد تھوڑا سکون میں آیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ بادشاہ روتے روتے اس کی قبر پر گیا اور اس کی قبر سے لیٹ کر لپٹ کر رونے لگا، گڑگڑانے لگا۔ اب میں نے کہا کہ ارے اللہ کے نیک بندے، مجھے یہ تو بتا دو تم رو کیوں رہے ہو؟ آخر وہ نوجوان نیک شخص، نوجوان مزدور تھا کون؟ تمہارا کون تھا؟ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، مجھے تم یہ بتا دو وہ نوجوان تھا کون؟ تو اس راجا نے، اس بادشاہ نے بتایا کہ وہ نیک نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا لخت جگر تھا، وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا ہونے والا شہنشاہ تھا۔ جب اتنا سنا تو میں دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کا بیٹا مزدوری کرتا تھا، بادشاہ کا بیٹا، اللہ اکبر۔ اب میں نے بادشاہ سے کہا حضور وہ مزدور غریب انسان اور آپ بادشاہ، کیا بات کیا آپ نے اس کو دخل انداز کر دیا تھا اپنی سلطنت سے؟ تو بادشاہ رو کر گڑگڑا کر کہنے لگا ارے میں نے اسے کہاں بے دخل کیا تھا، وہ تو میرا لخت جگر تھا، میں تو اس کو بہت پیار کیا کرتا تھا، لیکن وہ خود میرے محل میں نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ کہا کرتا تھا ہمیشہ سے ہی، اس کا بچپن سے ہی یہ کہنا تھا
ابو جان، یہ آپ کی سلطنت، یہ آپ کا روپیہ، یہ آپ کا پیسہ بہت زیادہ ہے، میں اس کو خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے پاؤں گا۔ میں اگر اتنا سارا روپیہ پیسہ اپنے پلے میں رکھوں گا تو میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کو کیسے حساب دوں گا؟ میں حساب نہیں دے پاؤں گا، میں حساب نہیں دے پاؤں گا۔ یہ میرا بیٹا کہا کرتا تھا، کہتا تھا مجھے دولت سے مطلب نہیں ہے، مجھے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مطلب ہے، اور وہ اس یہ کہہ کر میرا گھر چھوڑ کر، میری ساری سلطنت چھوڑ کر چلا آیا، اور پتہ نہیں کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بہت عبادت کرتا ہے اور مزدوری کیا کرتا ہے، یہ سنا تھا، لیکن کبھی میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ آج یہ حال پتہ لگا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اور وہ مزدوری کیا کرتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تب مجھے پتہ لگا ہے مجھ سے۔ تم تو میرے دل سے پوچھو کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میرے دل سے پوچھو۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کا دل و دماغ میں اتنا تھا کہ اس نے پوری سلطنت چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ ہوتے ہیں دوستو اللہ والے، ایسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پابندی سے، کثرت سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔